حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت تھا۔ کون جنید بغدادی؟ جن کے متعلق جو ہے وہ اقبال نے کہا تھا، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ جنید بغدادی جو ہے وہ داتا علی حجویری سے بھی جو ہے وہ پہلے کے بزرگ گزرے ہیں، اور داتا علی حجویری جو ہے وہ طریقت کے لحاظ سے کیا تھے، کن کو فالو کرتے تھے؟ جنید بغدادی کو فالو کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا جو میرا ہے نا مسلک طریقت کے لحاظ سے فرمایا تھا، شریعت کے لحاظ سے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو جو ہے وہ کرتا ہوں، ان کی پیروی کرتا ہوں، اور طریقت کے لحاظ سے جو ہے وہ میں جنید بغدادی کو جو ہے وہ میں فالو کرتا ہوں۔ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور آپ تمام لوگ سن چکے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ مقام ولایت کس وجہ سے جو ہے وہ حاصل ہوا تھا۔ ان کے دور کا ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک تھا طالب مولا، اس نے جو ہے وہ بڑے درویشوں سے، بڑے فقیروں سے جو ہے وہ رابطہ کیا، لیکن اس کو اس کا مقصود حاصل نہیں ہوا۔ طالب مولا تھا، طریقت کی راہ کا مسافر تھا وہ۔ تو مولانا روم نے بھی فرمایا تھا کہ طریقت میں جو ہے وہ پیر کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ طریقت میں جو ہے وہ پیر کے بغیر سفر کرنا ایسا ہے کہ شیطانی آفات جو ہے وہ آپ کو ہر طرف سے گھیر لیں گی۔ تو اس نے جب وہ بڑے فقیروں سے، درویشوں سے جو ہے وہ رابطہ کیا، لیکن اس کو اس کا مقصود حاصل نہ ہوا۔ اس نے کہا آج کے بعد میں ایسا کروں گا کہ میں اپنے رب سے جو ہے وہ رب کو مانگوں گا۔ اور واصف علی واصف نے کہا تھا نا کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کا رزق اس کے پاس نہیں بلکہ اس کے رب کے پاس ہے، تو وہ رزق کی تلاش نہ کرے بلکہ اپنے رب کی تلاش کرے، اپنے اللہ کی تلاش کرے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آئندہ کے بعد میں اپنے رب سے ہی جو ہے وہ رب کو مانگوں گا۔ اور لکھا ہے کہ باغزید بستامی کے بارے میں کہ ایک بزرگ نے دیکھا باغزید بستامی کا جو ہے وہ بہت خوبصورت جنت کے اندر محل ہے، اور انہیں بہت خاص مقام عطا کیا گیا۔ ان بزرگ نے جو ہے وہ پوچھا کہ یا باری تعالیٰ باغزید کو اتنا اچھا مقام کیوں عطا کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نے جب بھی مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگا، کسی نے دنیا کی چیز مانگی، کسی نے کچھ مانگا ہے، لیکن واحد باغزید ہے، اس نے جب بھی مانگا ہے اس نے مجھ کو ہی مانگا ہے، اس لیے جو ہے میں نے اس کو اتنا اعلیٰ اور اونچا جو ہے وہ مقام عطا کیا۔ تو وہ جو تھا نا آدمی، وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ اللہ 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 اس نے جب وہ ذکر شروع کر دیا۔ تو جنید بغدادی جو ہے نا وہ عصر کے بعد اپنی گھوڑی کو نا سیر کرانے کے لیے لے کے جایا کرتے تھے۔ اب جب وہ آدمی تھا نا وہ دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا، جنید بغدادی بائیں جانب اپنی گھوڑی کو جب کھینچے نا تو گھوڑی جو ہے وہ بائیں جانب نہ جائے بلکہ جو ہے وہ دائیں جانب جو ہے وہ جا رہی ہے، مخالف جا رہی ہے گھوڑی۔ جنید بغدادی سمجھدار آدمی تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، تو آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آپ نے جب وہ گھوڑی کو چھوڑ دیا، گھوڑی جو ہے وہ اس جگہ آ کے کھڑی ہوگی جہاں پہ وہ دل جلا بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا۔ جنید بغدادی جب وہ زمین سے نیچے اترے ہیں، سمجھ کے دانا آدمی تھے، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ عجب نہیں کہ تیری نگاہی سے بدل ڈالے، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ ولی اللہ کی نگاہ میں جب بڑی طاقت ہے۔ مولانا روم نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، بڑی طویل باتیں پہنچیں گی آگے یہ۔ تو آپ نے جو ہے وہ گھوڑی سے نیچے اترے، آپ نے اس کو دل سے لگایا اور اللہ والا بنا دیا۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو آپ نے جب اس کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس آدمی نے فرمایا آپ میرے شیخ ہیں، آپ میرے مرید ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نا اس سے فرمایا کہ اگر آئندہ کے بعد تجھے روحانی سفر میں کوئی مشکل آئے نا تو بغداد آ جائیں، میں تیری مشکل کو جو ہے وہ حل کر دوں گا۔ تو وہ آدمی آگے سے مسکرانے لگا، اس نے فرمایا حضرت بے شک آپ میرے شیخ ہیں، آپ میرے مرید ہیں، اب بتائیں آج میں آیا ہوں کہ آپ آئی ہیں؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں آیا ہوں۔ تو آگے سے اس آدمی نے کتنا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا میں تو اپنے رب کے دروازے پہ بیٹھتا ہوں، پھر کسی کا دل کرے گا پھر کسی کی گھوڑی موڑ دے گا۔ فرمایا میں جو ہے وہ اپنے رب کے دروازے پہ بیٹھ گیا ہوں، پھر اگر دل میں آیا، پھر اگر کوئی مشکل بنی، پھر کسی کی گھوڑی موڑ دے گا۔ ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ اولیاء اللہ کی جو ان سی خاص خوبی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس تھا وہ توکل تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب وہ بھروسہ سب سے بڑی چیز